الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ادب عربی کے اس پیریڈ میں ہم لوگ آج پڑھیں گے کلیلہ اور دمنہ کتاب کو. اور کلیلہ اور دمنہ کی اس جو نامی جو یہ کتاب ہے، اس کے اندر ہم لوگ جو باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے باب الاسد والثور. اور جو اس سے پچھلے والا جو درس ہے اس میں باتیں چلی، اور اس سے پہلے والے کچھ دروس میں جو ہے ایک ڈائلاگ چلا رہا ہے، ایک حوار ہے یا ایک باہم گفتگو ہے دو لوگوں کے درمیان میں. ایک کا نام ہے ایک دمنہ اور دوسرے کا نام ہے کلیلہ. یہ دونوں آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو کیا ہے شواہد اور دلائل کی روشنی میں اپنی بات کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا دوسرے کو قائل کرانے کی کوشش کر رہا ہے. در حقیقت اس میں ہوا کیا ہے، پھر ایک بار میں اس کو پیچھے سے جوڑتا ہوں کہ وہ جو شتربہ ہے، شتربہ پتہ ہوگا کون ہے. شتربہ نے جب آواز نکالنے شروع کی تو وہاں ایک قریب میں پوری ایک ریاست تھی، ایک کنگڈم تھا جس کا کنگ تھا شیر، اور اس کے بہت سارے کیا ہے اینیملز، جانور رہتے تھے. تو اور وہ جو کنگ تھا اس کے تو بہت سارے آفیسرز تھے. وہ جانور جو تھا وہ جو اسد تھا، بادشاہ تھا، وہ ڈر گیا شتربہ کی آواز سن کر کے، کیونکہ اس نے کبھی اس طرح کی آواز نہیں سنی تھی اور کافی خوفزدہ تھا. اس کے سارے آفیسرز کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کریں تو کیا کریں، کیا اسٹیپ لیا جائے ایسے موقع پر، کیونکہ کسی کے سمجھ میں کچھ بات نہیں آ رہی تھی. تو ایک وہاں پر جو ہے اس کے یہاں دو لوگ رہتے تھے، ایک ہے دمنہ اور ایک ہے کلیلہ. دمنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس موقع کو بنایا جائے اور میں کوئی ایسا سولیوشن، کوئی ایسا مشورہ، کوئی ایسی رائے لے کر کے یا کوئی ایسی نصیحت لے کر کے اس شیر کے یہاں جاؤں جس سے کہ اس کی یہ پرابلم حل ہو جائے، اور میں اس کے یہاں سب سے زیادہ کیا ہے قریبی اور مقرب آدمی بن جاؤں گا، یعنی کہ تھوڑا سا لالچی ٹائپ کا آدمی ہے. کلیلہ اس کا جو بھائی ہے وہ دوسرا اس کا الٹا نیچر کا ہے، وہ اس کو زیادہ لالچ اور اس طرح کی چیز نہیں ہے، اور وہ ایک نارمل سا انسان ہے، ایک اچھے نیچر کا آدمی ہے. تو اچھے نیچر کا مطلب ہے وہ. تو اس نے کیا کیا کہ وہ کیا کر رہا ہے، دمنہ کو روک رہا ہے شیر کے پاس جانے سے یا بادشاہ کے پاس جانے سے، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو دلیلیں دے کر کے جو ہے ایک دوسرے کو کیا ہے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہی بات کیا ہے پیچھے سے چلی آ رہی ہے، کافی دیر سے یہی بات چل رہی ہے. اور آج کا جو درس ہے اور اس میں جو ہے کلیلہ کی بات ہے. ہم جو کلام پڑھیں گے وہ کلام ہے کلیلہ کا. کلیلہ یہاں بھی کیا ہے کچھ مثالیں دے کر کے، کچھ شواہد کے ذریعے سے لوگوں کی جو کچھ مانیتائیں ہیں ان کو ذکر کر کے یہ بات کہنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھو دمنہ، تم دیکھو یہ ساری چیزیں، ایسے لوگوں کو کہنا ہے بادشاہ کے بارے میں. تو اب تمہارا کیا ڈیسیژن ہے، تمہارا کیا ڈیسیژن ہوگا، تمہارا کیا فیصلہ ہوگا. تو اس چیز کو جو ہے کلیلہ گویا کہ دمنہ کو پھر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پچھلے والے درس میں ہم نے جو ہے کلیلہ کا جو یہ کلام ہے اس میں سے کچھ چیزیں کیا ہے ہم نے پڑھی تھیں، جس کے اندر کلیلہ نے بات بتائی تھی ایک بہت واضح طور پر مثال دے کر کے کہ 3 چیزیں لوگوں کا ماننا ہے، یعنی کہ تقریباً اجماع ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف کیا ہے کوئی بیوقوف یا پاگل آدمی ہی قدم بڑھاتا ہے. نمبر 1 کیا ہے، بادشاہ کی صحبت اختیار کرنا. نمبر 2 کیا ہے، عورتوں کو رازدار بنانا، عورتوں کو امانت دار بنانا یا عورتوں کو رازدار بنانا. آدمی اور کسی عورت کو اپنے راز کی بات بتا دے اور یہ امید رکھے کہ یہ راز کیا ہے، راز رہ جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. عورت کیا ہے، اس کے پیٹ سے وہ چیز باہر آ جائے گی، وہ کہیں نہ کہیں اگل لے گی جا کر کے. یہ نیچر ہوتا ہے عورتوں کا، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہوتا ہے. عورتیں جو فالتو کی ہوتی ہیں بیٹھتی ہیں ایک جگہ پر جو ہے اور ایک دوسرے کی غیبت، فلاں کے یہاں کیا ہوا، فلاں کے یہاں کیا ہوا، یہ اس کو بتائے گی اور اس طرح سے یہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ایک مثال دی جاتی ہے عورتوں کی کہ مطلب عورتوں کے راز کی بات نہیں بتانی چاہیے. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. اور تیسری چیز کیا ہو گئی کہ زہر کو پینا تجربے کے لیے، یعنی کہ ایک ایکسپیریمنٹ کے لیے. کوئی آدمی زہر پر اگر ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، مطلب اس پر کیا ہے تجربہ کر رہا ہے، اور بطور تجربہ کیا ہے اس کو تھوڑا پی کے دیکھتا ہے کہ مطلب جیسے کوئی کوبرا کا زہر ہے، اگر اس کو تھوڑا سا پی کے دیکھتا ہے کہ دیکھو مطلب اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، اس سے باڈی پر کیا ایفیکٹ آتا ہے، مطلب اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کے کیا بینیفٹس ہیں، یہ ساری چیز کے لیے اگر پیتا ہے تو وہ پاگل آدمی ہی پیے گا، زہر پیے گا مر جائے گا فوراً. تو یہ جو ہے 3 چیزیں، یہ ہے ان 3 چیزوں میں جو پہلی چیز جو کلیلہ نے ذکر کی ہے وہ صحبت السلطان، یعنی کہ بادشاہ کی صحبت، کیونکہ اس میں بڑا ڈینجر ہے، بہت خطرہ ہے. کبھی بادشاہ غصہ ہو گیا تو فوراً گردن کیا ہے کام تمام کر دے گا. تو یہ بات کیا ہے ذکر کی تھی، پچھلے درس میں بات آئی تھی. آج پھر جو ہے ایک نئے طریقے سے کیا ہے مثال دے کر کے لوگوں کی جو مثال دی جائے، لوگوں جو مثال دیتے ہیں بادشاہ کی یا بادشاہ کے بارے میں لوگوں کے جو تصور ہے وہ اور ذکر کر کے پھر جو ہے دمنہ کو اور زیادہ کیا ہے اس اسد سے روکنے کی کوشش کرے گا. آج کا جو درس ہے اس کو پہلے میں اس کی عبارت پڑھ دے رہا ہوں. یہاں پر جو ہے کہہ رہا ہے کلیلہ کہہ رہا ہے
وإنما شبه العلماء السلطان بالجبل الوعر الصعب المرتقى الذي فيه الثمار الطيبة والجواهر النفيسة والأدوية النافئة، وهو مع ذلك معدن السباء والنمور والذئاب وكل سبع مخوف، فالارتقاء إليه شديد والمقام فيه أخوف. قال دمنة صدقت فيما وصفت. یہ بات ہے، پہلے اس کے دیکھتے ہیں کوئی مشکل کلمہ ہے، اس کے بعد کیونکہ ویسے تو اس کتاب کے اندر کلیلہ دمنہ کے اندر مشکل اس کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر کلمات کوئی بہت زیادہ غریب نہیں ہوتے ہیں، کلمات کافی آسان ہوتے ہیں، لیکن جو معنی ہوتا ہے وہ ایک تھوڑا سا دماغ کو مطلب لگانا پڑتا ہے، تھوڑی سی فلسفیانہ ٹائپ کی باتیں ہوتی ہیں جو بڑی آسانی سے سمجھ میں نہیں آ جاتی ہیں کہ مطلب پڑھا بس سمجھ میں آ گیا ہے، اور ترجمہ سے تو بالکل یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہے، تو تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں ٹائم لگانا پڑتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا شَبَّهَ الْعُلَمَاءُ السُّلْطَانَ، وہ کہتے ہیں کہ شبہ یشبہ معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسرے چیز کے مشابہ قرار دینا۔ مفہوم واضح ہے اس کا۔ العالم کی جمع علماء ہے یعنی کہ جانکار لوگ، اس کے بعد السلطان کی جمع سلاطین ہے، سلاطین، اس کے بعد بادشاہ، الجبل، جبل کی جمع جبال ہے یعنی کہ پہاڑ، الوعر، وعر یعر وعرا فہو وعر، وعر کے معنی ہوتا ہے مشکل، الصعب، یا کہ الوعر کہتے ہیں کہ وہ چیز یا وہ جگہ جہاں چلنا دشوار ہو، تو یہ وعر ہو گیا، باب ضربہ سے آتا ہے، اور یہ صفت کا صیغہ ہے الوعر، فعل کے وزن پر ہے، صفت مشبہ ہے۔ اس کے بعد ہے الصعب، یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کا جو فعل آئے گا صعب یصعب، باب کرما سے آئے گا۔ اور اس کے بعد المرتقى، ارتقى یرتقی معنی چڑھنا، بلند ہونا، تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر المرتقى اصل میں یہ مصدر ہے۔ اس کے بعد کیا یا اس کو مفعول مانے تو بھی بات چل جائے گا، المرتقى یعنی کہ ظرف مان لیں گے تو بھی معنی چل جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الذي فيه الثمار الطيبة، الثمر کی جمع ثمار یعنی کہ پھل، اور طیبہ معنی لذیذ، اچھا، عمدہ، الجواہر نفیسہ، جوہر کی جمع جواہر آتی ہے یعنی کہ قیمت، ایک طرح کا قیمتی پتھر ہوتا ہے جسے بولتے ہیں ہیرے جواہرات، تو اسی سیاق میں یہ بھی ہے۔ تو جوہر کی جمع جواہر، النفیسہ معنی قیمتی، باب کرما سے ہے، صفت کا صیغہ ہے یہ۔ والادویہ، دواء کی جمع آتی ہے ادویۃ یعنی کہ دوائیں۔ النافعہ، نفع ینفع اسم فاعل ہے یعنی کہ نفع بخش، فائدہ مند۔ وہما ذالک معدن، معدن کہتے ہیں کہ چیزوں کے جو ہے پانے کی جو چیزوں کے مطلب جو ہے پائے جانے کی جو جگہ ہوتی ہے، جہاں کوئی چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسے کوئلہ جہاں پر پایا جاتا ہے، جہاں سونا پایا جاتا ہے، جہاں چاندی پایا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں جہاں یہ پائی جاتی ہیں، جہاں سے ان کو نکال کر کے لایا جاتا ہے وہ معدن ہوتا ہے، اس کی جمع آتی ہے معادن۔ السبا، سبع کی جمع سبا یعنی کہ درندہ، اور نمر ان کی جمع نمور یعنی کہ چیتے، ذئب کی جمع ذئاب یعنی کہ بھیڑیے، وکل سبع مخوف، جی یہاں پر آ گیا سبع یہ واحد ہے، اور یہاں پر جو آیا تھا یہ سبع جمع ہے۔ مخوف، خاف یخوف اصل میں ہے مخوف، یا وکل سبع مخوف منہ یعنی کہ جس سے خوف کھایا جاتا ہے، جس سے ڈرا جاتا ہے، اس معنی میں تھا فالارتقاء الیہ شدید والمقام فیہ اخوف، اخوف معنی کہ زیادہ خوفناک۔ قال دمنة صدقت فیما وصفت، وصف یصف معنی ہوتا ہے وصف بیان کرنا۔ تو یہ معنی اس کا مطلب جو ہے الفاظ معنی ہو گئے، جو مطلب میں نے اسے بھی بتا دیے، اگر کسی کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، کسی کے لیے آسان ہو سکتا ہے، اگر کوئی جانتا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی نہیں جانتا ہے تو مطلب وہ جان سکتا ہے۔ حقیقت میں آنا چاہیے کہ الفاظ معنی خود سے حل کرنے چاہیے، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جو چیزیں ہوتی ہیں مطلب کہ بس آدمی کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، بس یہی کام ہے۔ اس کے بعد جو ہے وَإِنَّمَا شَبَّهَ الْعُلَمَاءُ، اب آتے ہیں اس کے جو ہے مفہوم کی طرف، یا اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا ترجمہ سمجھیں جو ہے جس سے معنی بھی واضح ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا شَبَّهَ الْعُلَمَاءُ، اور ان یہاں پر ہے، نحوی مسئلہ بھی چھوڑتے ہیں نا، پھر معنی کہ وَإِنَّمَا شَبَّهَ الْعُلَمَاءُ، اور جانکار لوگوں نے بادشاہ کو مشابہ قرار دیا ہے، بالجبل اس پہاڑ سے، الوعر جو کہ جس پر چلنا دشوار ہوتا ہے، یعنی کہ دشوار، بالجبل الوعر دشوار مشکل چڑھائی والے پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ الذی فیہ الثمار الطیبہ، اور جس کے اندر کیا ہے اچھے اچھے پھل پائے جاتے ہیں اور قیمتی جواہرات پائے جاتے ہیں، والادویۃ النافعۃ، اور نفع بخش دوائیاں پائی جاتی ہیں، وہو مع ذلک، اور یہ پہاڑ ان چیزوں کے باوجود، لیکن صفات ان اچھائیوں کے باوجود، معدن السباء درندوں کا جو ہے درندوں کا آماج گاہ ہوتا ہے، درندوں، چیتوں اور بھیڑیوں اور ہر خوفناک جنگلی جانوروں کا کیا ہوتا ہے آماج گاہ ہوتا ہے۔
فالارتقاء الیہ شدید، پس اس پہاڑ تک چڑھنا کیا ہے مشکل ہوتا ہے، والمقام فیہ اخوف، اور اس میں رہنا قیام پذیر ہونا زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ قال دمنۃ صدقت فیما وصفت، تو دمنہ نے کہا اس بات کے بعد کہ آپ نے سچ کہا فیما وصفت، یا آپ سچ ہیں اس چیز کے اندر جس چیز آپ نے کیا ہے ابھی بیان کی۔ تو یہ چیز ہے، اس کے اندر کہنا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ میں دونوں طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں فائدہ اور فائدہ مند اور نفع بخش چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، اور اس پہاڑ کے اندر نقصانات بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو نقصانات ہیں یہ کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ مطلب پہاڑ پر چڑھائی مشکل ہے، اگر آدمی وہیں سے پھسلا یا گرا تو پھر اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، زندگی اس کی ختم۔ یا پہاڑ میں اگر کوئی ٹھہرنا ہے تو وہاں پر ایک طرح سے ڈینجر جانور ہوتے ہیں جو اس کو مطلب آدمی کو پھاڑ کھائیں گے، ختم کر دیں گے، تو وہاں پر کیا ہے جان کے جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن اس جان کے جانے کے خطرے کے مقابل میں پہاڑ میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، مطلب ایک اچھے پھل ہیں، لذیذ پھل ہیں، ایک اچھی قیمتی جواہرات ہیں، مطلب اور جڑی بوٹیاں ہیں کچھ اس طرح کی۔ لیکن جان کے مقابلے میں ان جو فوائد ہیں ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مطلب نقصانات کافی زیادہ ہیں، نقصانات کا پہلو کافی زیادہ ہے، اور فوائد کا جو پہلو ہے وہ کافی ویک ہے، کمزور ہے۔ ایسے ہی بادشاہ کی مثال ہے، بادشاہ کے یہاں بھی فائدے ہیں، بادشاہ کے یہاں بھی نقصانات ہیں، لیکن بادشاہ کے یہاں جو نقصانات ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں بادشاہ ان فوائد سے جو کہ بادشاہ کے یہاں سے آدمی کو کیا ہوتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو اس طرح سے مطلب جو ہے یہ مثال دے کر کے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو بادشاہ کی مثال ایسے ہی ہے اس پہاڑ کے مانند، اسی لیے نقصانات زیادہ ہیں، نقصانات کے پہلو زیادہ ہیں، اسی لیے کیا ہے گرچہ فوائد ہیں اس میں، تو یعنی کہ بادشاہ کے ہاں جانے میں گرچہ کچھ فوائد ہیں لیکن جو نقصانات ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، اس لیے تمہیں کیا ہے نہیں جانا چاہیے اس پہاڑ کے مانند جس میں کیا ہے گرچہ کچھ فوائد ہیں لیکن وہاں نقصانات کا جو پہلو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ اور اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ اسی لیے کیا ہے نقصانات کا پہلو زیادہ ہے، اسی لیے کیا ہے فالارتقاء، اور اسی کو اور واضح کیا ہے کہ پس اس تک چڑھنا کیا ہے مشکل ہوتا ہے، اور اس میں ٹھہرنا کیا ہے یہ زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو کہ کافی کیا ہے ڈینجر اور خطرناک ہے۔ تو دمنہ نے کہا کہ صدقت فیما وصفت۔ ایک جملہ اس میں رہتا ہے یہاں پر ہے انما شبہ العلماء، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ما کافہ ہے، ان کو عمل کرنے سے روک دیا ہے۔ اب یہ کیا ہے جملہ اسمیہ پر پہلے داخل ہوتا تھا، اب کہیں بھی داخل ہوگا، جملہ اسمیہ پر ہی داخل ہو سکتا ہے، فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے، کہیں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ یہ شبہ فعل ہے اور العلماء اس کا فاعل ہے، شبہ کا سلطان کیا ہے مفعول بھی ہے، بالجبل بحرف جر ہے، الجبل کیا ہے مجرور ہے، اور ساتھ میں یہ موصوف ہے، الوعری یہ صفت اول ہے الجبل کی۔ الصعب المرتقى یہ کیا ہو جائے گا الصعب المرتقى، الصعب مضاف ہے، المرتقى مضاف ہے، اور یہاں مضاف مضاف ہے، پھر کیا ہے دوسری صفت ہو جائے گی الجبل کی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا یا شک پیدا ہوتا ہے کہ جب مضاف اور مضاف ہے تو پھر مضاف پر الف لام کیوں آیا ہے؟ ایک سوال ہے کیا مضاف پر الف لام آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے؟ ایک نحوی مسئلہ ہے جس کو کیا اگر پڑھ رہے ہوگے تو شرح قدر الندی کتاب جو ہے وہاں پر جو اضافت کی بحث آئے گی وہاں پر چیز موجود ہے کہ مضاف پر الف لام داخل ہو سکتا ہے، اور مضاف کی دو قسمیں، تو ایک اضافت لفظی ہوتا ہے اور ایک اضافت معنوی ہوتا ہے۔ اضافت لفظی کی صورت میں کیا ہے اس پر الف لام داخل کر سکتے ہیں مضاف پر، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ۔ اضافت معنوی پر بالکل نہیں، اضافت معنوی یعنی کہ جس اضافت سے کیا ہے معنوی فائدہ یعنی کہ جو تعریف کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ معرفہ کا جو مفہوم معنی ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اضافت لفظی میں تعریف کا فائدہ ہمیں نہیں ملتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ صرف لفظ میں کیا ہے تھوڑی سی ہلکا پن ہوتا ہے کہ مطلب اس میں تنوین ہم گرا دیتے ہیں، مضاف سے الف لام ہٹا، یہ ساری چیزیں جو لفظی ہیں یہ ہوتی ہیں، لیکن وہ نکرہ کا نکرہ رہتا ہے تو اس پر الف لام ہم داخل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے، ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے مضاف کیا ہے، یہ مضاف جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہو اور مضاف الیہ پر الف لام داخل ہو، جیسے یہاں پر ہے۔ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں الصعب المرتقى، الصعب کیا ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد جو مضاف الیہ اس کا ہے اس پر الف لام داخل ہے، المرتقى، مرتقى پر الف لام داخل ہے، تو یہاں یہ جو صورت بنتی ہے اس پر کیا ہم الف لام داخل کر سکتے ہیں۔ تو الصعب المرتقى یہ مضاف، المرتقى مضاف الیہ، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے یہ کیا ہو جائے گا دوسری صفت ہو جائے گی الجبل کی۔ اس کے بعد تیسری صفت ہے الذی فیہ الثمار الطیبۃ، الذی فیہ کہ ایک جملہ